5 چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں پہننے والی عورتیں چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، چاہے ساری زندگی قیام میں کھڑی رہیں، چاہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تصور کیجئے محشر کا میدان ہے، گرمی سے زبانیں باہر آ رہی ہیں، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہے۔ ایک عورت جس نے اپنی پوری زندگی سجدوں میں گزاری، جس کی راتیں تہجد کی نمازوں سے روشن تھی، جس کی زبان پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور جس نے بار بار بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا، وہ پورے یقین اور فخر کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ آج اس کی عمر بھر کی ریاضت کا صلہ ملنے والا ہے۔ فرشتے اس کے اعمال نامے کو لے کر آتے ہیں، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہے کہ اب رب ذوالجلال اس پر مسکرائے گا، اسے جنت کا پروانہ تھمائے گا، لیکن اچانک فضا بدل جاتی ہے اور اللہ رب العزت غضب کے جلال میں اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے اور پکارتی ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے تو ساری زندگی تیرے لیے سجدے کیے، میں نے تو تیرے گھر کا طواف کیا، میری آنکھوں کے آنسو تو گواہ ہیں میری بندگی کے، پھر آج مجھے جہنم میں کیوں ڈھکیلا جا رہا ہے؟ تب عرش الہی سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے بتا دو کہ اس نے نمازیں تو پڑھی، سجدے تو کیے، لیکن نماز پڑھتے وقت یہ 5 ایسی چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ اس کا ظاہر میرے احکامات کا مذاق اڑانا تھا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں آپ کی بہن کی، آپ کی بیٹی یا ماں کی پوری زندگی کی نمازیں بھی اسی طرح رد تو نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو سجدے آپ آج کر رہی ہیں وہ آسمان تک جا بھی رہی ہے یا فرشتوں کے ذریعے آپ کے منہ پر مارے جا رہے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا فیصلہ بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ آج ہم ان 5 چیزوں کا تفصیلی ذکر کریں گے جنہیں پہن کر اگر کوئی عورت خانہ کعبہ کے اندر بھی سجدہ کر لے یا مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بھی کھڑی ہو جائیں، اس کی نماز زمین سے 1 انچ اوپر نہیں جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس واقعے کی گہرائی کو سمجھیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ یہ اس حقیقت پر مبنی ہے جو انسان کو غفلت کی نیند سے جگاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ گمان کرتے رہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہی حال اس عورت کا ہوا جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ وہ دنیا میں لوگوں کی نظروں میں ایک عابدہ اور زاہدہ عورت تھی۔ جب وہ راستے سے گزرتی تو عورتیں رشک کرتی تھیں کہ کاش ہماری عبادت بھی ایسی ہوتی۔ جب وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی تو اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو دیتی تھی۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، کبھی کسی مانگنے والے کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو بظاہر ایسا لگا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ موت کے فرشتے اس کی روح کو خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے کر گئے۔ قبر میں جب اسے اتارا گیا تو اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اس نے جو دنیا میں صدقات و خیرات کیے تھے، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کی تھی، اس کا بدلہ اللہ نے اسے قبر کے سکون کی صورت میں دے دیا۔ قبر کی وحشتیں ختم ہو گئی، اندھیرے اجالے
بالوں میں بدل گئے اور وہ قبر اس کے لیے جنت کا ایک باغ بن گئی۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا، اصل منزل محشر کی عدالت تھی۔ جب دوسری بار سور پھونکا گیا، زمین پھٹ گئی اور تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے۔ یہ عورت بھی اپنی قبر سے اٹھی، اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک فخر تھا کہ جس رب نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا وہ محشر میں تو مجھے یقیناً جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ وہ پورے وقار کے ساتھ اللہ کے عرش کے سامنے پیش ہوئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اللہ رب العزت جو رحمان اور رحیم ہے وہ اس عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ غصے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی تمام نمازیں، اس کے تمام روزے، اس کے تمام سجدے اس کے منہ پر مار دیے جائیں اور اسے جہنم کا راستہ دکھایا جائے۔ عورت تڑپ اٹھتی ہے، وہ زمین پر گر پڑتی ہے، اپنے بال نوچتی ہے، فرشتوں کے ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرے رب سے بات کرنے دو، مجھے پوچھنے دو کہ میری تلاوت قرآن کہاں گئی، میرے تہجد کے سجدے کہاں گئے۔ تب فرشتے اسے وہ ہولناک حقیقت بتاتے ہیں کہ اے عورت، تو دنیا میں سجدے تو کرتی تھی لیکن تیرا لباس اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت تھا۔ تو وہ چیزیں پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی جن سے اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ تو سمجھتی تھی کہ تو اپنے اس ظاہر کے سامنے اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اللہ تیرے دل کو بھی دیکھتا تھا اور تیرے اس لباس کو بھی دیکھتا تھا جو تو نے فیشن اور دنیا کی واہ واہ کے لیے اختیار کر رکھا تھا۔ جا، آج تیری زندگی بھر کی محنت برباد ہو چکی ہے اور تیرا ٹھکانہ جہنم کی وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، کیا یہ واقعہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو فیشن کے نام پر، جدید دور کے تقاضوں کے نام پر ایسے لباس اور ایسی چیزیں پہن کر نماز پڑھ لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، چاہے عمل شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت میں نیت کا صاف ہونا تبھی فائدہ دیتا ہے جب عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان 5 چیزوں کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں، ان کا شرعی حکم جانتے ہیں تاکہ ہم خود کو اور اپنی گھر کی خواتین کو اس ہولناک انجام سے بچا سکیں۔ محترم ناظرین، اب دل تھام کر بیٹھیے اور اپنی توجہ کو تمام تر دنیاوی خیالات سے آزاد کر لیجئے۔ اب ہم اس پہلی چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر ایک عام سا کپڑا دکھائی دیتی ہے، جو مارکیٹوں میں بڑے شوق سے خریدا جاتا ہے، جسے فیشن کی زبان میں نیٹ، شیفون، جارجٹ یا لان کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی شریعت میں یہ وہ خنجر ہے جو عورت کی پوری زندگی کی نمازوں کا خون کر دیتا ہے۔ وہ پہلی چیز ہے باریک اور شفاف کپڑا پہن کر نماز ادا کرنا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا آپ کائنات کے مالک، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں سے آپ کا جسم، آپ کے بازو، آپ کی گردن یا آپ کے بالوں کی جھلک باہر دکھائی دے رہی ہو؟ کیا کوئی عورت دنیا کے کسی جج، کسی صدر یا کسی بڑے افسر کے سامنے ایسے لباس میں جا سکتی ہے جس سے اس کا جسم عیاں ہو رہا ہو؟ اگر دنیا کے ادنا انسانوں کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے تو اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جو ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھ رہا ہے ہمیں یہ جرت کیسے ہو جاتی ہے؟ آج ہمارے گھروں میں یہ فتنہ عام ہو چکا ہے، گرمی کا بہانہ بنا کر یا فیشن کا نام دے کر ایسی قمیضیں، ایسے دوپٹے اور ایسی شلواریں پہنی جاتی ہیں جو اتنی باریک ہوتی ہیں کہ نیچے سے جسم کی رنگت اور جلد صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، اسی لباس کے اوپر ایک باریک سا دوپٹہ سر پر رکھ کر عورتیں جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے، دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے فرض ادا کر لیا،
لیکن حقیقت میں وہ نماز زمین سے 1 انچ اوپر نہیں اٹھتی بلکہ وہیں زمین پر دم توڑ دیتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی وہ پیش گوئی ہے جو آج کے دور پر منوعاً سچی ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے جامعہ ترمذی، صحیح مسلم اور مسند احمد کی اس ہولناک حدیث پر غور کرتے ہیں جو ہر مومن کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے دور میں نہیں دیکھا، یعنی وہ میرے بعد آنے والی دور میں پیدا ہوں گی۔ ان میں سے ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سرپختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ عرش کو ہلا دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی مسافت یعنی سینکڑوں سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 2 طرح کی عورتیں ہیں، ایک وہ جو اتنا چھوٹا اور تنگ لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کی اعضاء کی بناوٹ صاف ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑا تو پورا پہنتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوتی ہیں، لیکن وہ کپڑا اتنا باریک اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے عورت کا جسم چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی نظر میں تو لباس پہنی ہوئی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ننگی ہیں۔ اب آپ خود انصاف کیجئے، جو عورت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جہنمی قرار پا چکی ہو، جو عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی گئی ہو، اگر وہ اسی باریک لباس میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لے تو کیا کائنات کا مالک اس کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایسی نماز تو ایک گناہ بن جاتی ہے، ایسی نماز تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مذاق بن جاتی ہے۔ آئیے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن عورتوں کی تربیت خود کائنات کے استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان کا حیا کا معیار کیا تھا اور وہ باریک کپڑوں سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ ان کی بھانجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن تشریف لائے۔ انہوں نے ایک باریک اور شفاف کپڑے کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس سے ان کے بال یا گردن کا حصہ جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نظر اس باریک دوپٹے پر پڑی، ان کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، آگے بڑھی اور اس باریک دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے اپنی بھانجی کو ایک موٹا اور گھیردار دوپٹہ پہنایا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حجاب کا کیا حکم نازل فرمایا ہے؟ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ عورتیں آئی جو باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف دیکھا اور بڑے سخت لہجے میں فرمایا، اگر تم مومن عورتیں ہو تو یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے، اور اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر شوق سے یہ کپڑے پہنو۔ اللہ اکبر! یہ تھی ہماری مائیں، یہ تھی وہ پاک باز عورتیں جن کے نقش قدم پر چل کر جنت ملتی ہے۔ آج ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بازاروں میں جا کر خود ایسے کپڑے پسند کرتی ہے جو باریک ہوں، جن میں نٹ لگی ہو، جن کے بازو غائب ہو، یا شفان کے دوپٹے ہوں جنہیں سر پر رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، کیونکہ سر کے بال صاف
صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا قانون ہے کہ نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے، یعنی عورت کا پورا جسم سوائے چہرے، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے اس طرح ڈھکا ہونا چاہیے کہ نہ تو جسم کا کوئی حصہ نظر آئے اور نہ ہی کپڑا اتنا باریک ہو کہ نیچے سے جلد کی رنگت معلوم ہو سکے۔ اگر قمیض یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس سے بالوں کی سیاہی یا جسم کی سفیدی نظر آ رہی ہے تو شریعت کا فیصلہ ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی، چاہے آپ ساری رات روتی رہیں، چاہے آپ سجدے میں پڑی رہیں۔ جب نماز کی پہلی شرط یعنی لباس کا موٹا ہونا ہی پوری نہیں ہوئی تو وہ عبادت قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے وقت یہ دلاسا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو تم جوان ہو، فیشن کا دور ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ فیشن کی رعایت نہیں کرے گا۔ تصور کیجئے اس عورت کا جو دنیا میں باریک اور شفاف لباس پہن کر نمازیں پڑھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ وہ بہت بڑی عابدہ ہے۔ جب اسے غسل دیا جائے گا تو اسے ایک موٹا کفن پہنایا جائے گا، وہ کفن جو دنیا کی فیشن سے پاک ہوگا۔ جب اسے اندھیری قبر میں اتارا جائے گا، مٹی اوپر ڈال دی جائے گی، رشتہ دار پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے، تب قبر کی تنہائی میں ایک خوفناک آواز گونجے گی۔ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے غافل عورت، تو دنیا میں باریک لباس پہن کر ہمارے رب کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، تو دنیا کے انسانوں کو تو اپنا جسم نہیں دکھاتی تھی، لیکن نماز کی حالت میں ایسے کپڑے پہنتی تھی جس سے تیرا جسم عیا ہوتا تھا۔ تو نے اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا، آج دیکھ یہ کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا، اور تیری اس غفلت کی وجہ سے اس قبر کی دیواریں تجھے اس طرح جکڑ لیں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ محشر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرما رہے ہوں تو آپ ان عورتوں میں کھڑی ہوں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت فرمائی تھی؟ خدا کے لیے اپنی نمازوں پر رحم کیجئے۔ میری عزیز بہنوں، اگر اب تک آپ سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ آج ہی اپنے الماریوں کو چیک کیجئے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوٹ یا دوپٹہ ہے جو باریک ہے تو نماز پڑھتے وقت اس کے نیچے کوئی موٹی شمیز استعمال کرے، یا نماز کے لیے ایک مخصوص موٹی اور بڑی چادر الگ سے رکھ لیں جسے آپ نماز پڑھتے وقت اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لیں تاکہ آپ کا پورا جسم مکمل طور پر چھپ جائے اور روشنی کی شعاعیں بھی آپ کے جسم کو عیا نہ کر سکیں۔ یاد رکھیے، لباس کی پاکیزگی اور موٹائی ہی آپ کی نماز کو اس مقام تک پہنچائے گی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر لباس ہی بے حیائی کا جھلک دکھا رہا ہو تو وہ نماز برائی سے کیسے روکے گی؟ محترم ناظرین، اب ہم اس دوسری چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی عام اور معمولی سی بات سمجھ لی گئی ہے، ایک ایسی چیز جسے لوگ صفائی، نفاست اور اچھے لائف اسٹائل کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہی چیز ایک عورت غلط نیت سے یا غلط جگہ پر استعمال کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جائے تو یہ اس کی پوری زندگی کی سجدوں کو جلا کر خاکسار کر دیتی ہے۔ وہ دوسری چیز ہے خوشبو، عطر یا پرفیوم لگا کر غیر محرموں کے سامنے جانا یا اس حالت میں نماز ادا کرنا۔ ذرا ٹھہریے اور اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیے جو شیطان نے آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا بنا دیا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے ہوتی ہے تو وہ بالکل عام حالت میں رہتی ہے، کوئی خوشبو یا زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی اسے کسی شادی بیاہ میں جانا ہو، مارکیٹ جانا ہو، کسی تقریب میں شرکت کرنی ہو یا یونیورسٹی اور آفس جانا ہو تو وہ مہنگے سے مہنگا، تیز سے تیز پرفیوم اور عطر اپنے کپڑوں پر چھڑکتی ہے، اور پھر اسی خوشبو میں لپٹی ہوئی جب وہ گھر واپس آتی ہے یا اسی حالت میں کسی جگہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی
ہے۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی تیز خوشبو کی لپیٹیں گلی کوچوں، حال کے مردوں یا گھر میں موجود غیر محرم رشتہ داروں کی نتنوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں برے خیالات پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں یہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے کر رہی ہے اور جنت کما رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ رب جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو حیا کا خالق ہے، وہ ایسی نماز کو کیسے قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو؟ وہ نماز رب کی رحمت کو کیسے کھینچ سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کوئی میرا یا کسی عام انسان کا فیصلہ نہیں ہے۔ آئیے کائنات کے سب سے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف چلتے ہیں۔ سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بھی خوشبو لگائے پھر وہ لوگوں یعنی غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرے تو وہ عورت اللہ کی نظر میں زانیہ ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کو جو صرف خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو، اسے زنا کے برابر گناہ گار قرار دے رہے ہیں۔ زنا اسلام میں کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک ہے۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے پوچھئے، ایک عورت جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زنا کا تھپا لگ رہا ہو، جو اس حال میں ہو کہ اس کے جسم کی خوشبو غیر محرم مردوں کی دماغوں میں فتنہ پیدا کر رہی ہو، اگر وہ اسی حالت میں جائے نماز پر کھڑی ہو جائے تو کیا فرشتوں میں یہ جرت ہوگی کہ اس کی نماز کو اٹھا کر عرش الہی تک لے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وہ نماز تو گویا گناہ کے دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً لعنت کے ساتھ واپس پھینک دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے گھر یعنی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں تو سب پاک باز لوگ ہوتے ہیں، وہاں خوشبو لگانے میں کیا حرج ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ اسلام نے اس معاملے میں کتنی سختی برتی ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی عورت مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا چاہے تو وہ ہرگز خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی خوشبو لگا کر مسجد نہ آئے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس سے گزری جس کے جسم سے تیز خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور پوچھا کہ اے جبار کی بندی، کیا تو مسجد کی طرف جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے اسی لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنے گھر واپس جا اور غسل کر تاکہ یہ خوشبو بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد کی طرف اس حالت میں نکلے کہ اس کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی ہو، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ کر غسل نہ کر لے۔ اللہ کے گھر میں جہاں لوگ صرف عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں بھی اگر عورت خوشبو لگا کر جائے تو اس کی نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر آ کر غسل کر کے اس خوشبو کو زائل نہ کر دے۔ تو پھر ان عورتوں کا کیا حال ہوگا جو شاپنگ مالز، بازاروں، شبرات یا شادیوں کی محفلوں میں تیز پرفیوم لگا کر گھومتی ہیں اور پھر وہی کسی کونے میں نماز پڑھ لیتی ہیں؟ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں ہے، اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن شریعت نے مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق رکھا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کی خوشبو وہ ہو جس کی مہک ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک باہر چھپی ہوئی ہو۔ یعنی عورت اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے، اپنی ذات کے لیے ایسی ہلکی خوشبو استعمال کر سکتی ہے جس کی لپٹیں چار دیواروں سے باہر نہ جائے۔ لیکن جب عورت اس حد کو توڑتی ہے تو شیطان خوشی سے ناچ اٹھتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ عورت بظاہر تو 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کی یہ ایک غلطی اس کی تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے گی۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پیٹرول چھڑک رہی ہوتی ہے، اور یہ پرفیوم اس پیٹرول کو آگ لگانے کا کام کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو ایسی عورتیں اپنی نمازوں کے انبار لے کر آئیں گی، لیکن افسوس ان کی نمازوں سے جنت کی خوشبو آنے کی بجائے ایک سرانڈ اور بدبو اٹھے گی، کیونکہ جو خوشبو انہوں نے دنیا میں غیر محرموں کے دلوں کو بہلانے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لٹائی تھی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ایک عبرتناک عذاب اور بدبو میں تبدیل فرما دے گا۔ میری محترم بہنوں، وقت ابھی ہاتھ سے نہیں گیا۔ اگر اب تک آپ کو اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا تو آج سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں گی، آپ کے جسم سے کسی قسم کی تیز خوشبو یا پرفیوم کی مہک باہر نہیں جانی چاہیے۔ اگر آپ نے باہر جانا ہی ہے اور صفائی کے لیے کوئی لوشن یا ڈیوڈرنٹ استعمال کرنا ہے تو ایسا استعمال کرے جس کی کوئی تیز خوشبو نہ ہو، جو صرف پسینے کی بدبو کو روکے، نہ کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے۔ جب آپ اللہ کی احکامات کے مطابق اپنی حیا کی حفاظت کریں گی تو واللہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام پائے گی کہ فرشتے آپ کی سجدوں پر رشک کریں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس تیسری چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی سب سے بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے، ایک ایسی چیز جو بظاہر اللہ کی حلال کردہ نعمت ہے جسے پہننا عورت کا حق ہے، لیکن اگر یہی نعمت ایک عورت کے دل میں فخر، غرور اور غیر محرموں کے سامنے دکھاوے کا ذریعہ بن جائے تو یہی خوبصورت زیورات اس کی نماز کے نور کو جڑ سے کاٹ دیتی ہیں۔ وہ تیسری چیز ہے سونے، چاندی یا ہیرے کے زیورات کی اس طرح نمائش کرنا کہ وہ غیر محرموں کے دل کو مائل کرے یا دل میں تکبر پیدا کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ نماز کا اصل مقصد اللہ رب العزت کے سامنے اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی ہستی کو مٹا دینا ہے۔ نماز نام ہے عاجزی کا، بندے کے ٹوٹ جانے کا۔ جب ایک عورت جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے ایک فقیر بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی نماز کے دوران اس عورت کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں کھنک رہی ہوں، اس کے گلے میں بھاری ہار چمک رہا ہو اور اس کے دل کے کسی کونے میں یہ خیال چھپا ہو کہ لوگ میری اس چمک دھمک کو دیکھے، میری مالداری کی تعریف کرے یا میری سہیلیوں اور کزنس میں میرا رعب جمے، تو کیا وہ دل اللہ کے لیے خالص رہا؟ نہیں میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ دل تو زیورات کی محبت اور دنیا کی واہ واہ میں گرفتار ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، یعنی جس میں دکھاوا اور ریاکاری شامل ہو جائے۔ سونا اور چاندی عورت کے لیے حلال ضرور ہے، لیکن اس کا حساب اتنا سخت ہے کہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تنبیہات پر غور کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو فرمائیں۔ سنن ابو داود اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس
کے ہاتھ میں سونے کی 2 بھاری کنگن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 2 کنگنوں کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً وہ دونوں کنگن اپنے ہاتھوں سے اتارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، جس زیور کا حساب دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں آگ کے کنگن ہے، اگر اسی زیور کو پہن کر ایک عورت محفلوں میں، شادیوں میں، غیر محرم مردوں کے سامنے فخر سے اپنے ہاتھ لہرائے، اپنے بازوؤں کو ظاہر کرے تاکہ سونے کی چوڑیاں نظر آئے، اور پھر اسی نمائش کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، تو اس کی نماز کی قبولیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ جامع ترمذی کے ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، کیا تمہارے لیے چاندی کے زیورات کافی نہیں ہیں؟ یاد رکھو، تم میں سے جو عورت بھی سونے کا زیور پہنے گی اور اس کی وجہ سے دوسروں پر فخر یا نمائش کرے گی تو اسے اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ آج کل یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہے، خاص طور پر خاندانی تقاریب، عید کی اجتماعات یا حج اور عمرہ کے سفر کے دوران بہت سے خواتین جب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جاتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کی بھاری چوڑیاں اور انگوٹھیاں پہن کر حرم شریف میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتی ہے یا رکوع کرتی ہے تو زیورات کی کھنک اور چمک ارد گرد کے لوگوں کی توجہ کھینچتی ہے۔ بعض اوقات تو خواتین سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے جن میں ان کی زیورات واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسا اخلاص ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس کے لیے خالص کر کے کرے۔ جب عورت زیورات کی نمائش کے انداز میں نماز پڑھتی ہے تو وہ خود شعوری طور پر چاہے کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کا لباس اور اس کا انداز یہ اعلان بن جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنی امیر ہوں، دیکھو میرے پاس کتنا سونا ہے۔ یہ کیفیت عاجزی کی ضد ہے۔ سجدہ تو پیشانی کو مٹی پر رگڑنے کا نام ہے اور سونا فخر کی علامت ہے۔ جب تک دل سے یہ فخر اور دکھاوے کی نیت ختم نہیں ہوگی، وہ نماز زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتی، چاہے وہ دنیا کی سب سے مقدس مسجد میں ہی کیوں نہ پڑھی گئی ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جو سونا اور چاندی دنیا میں عورت کے حسن کو 4 چاند لگاتا ہے، اگر اس کا صحیح شرعی استعمال نہ ہو تو قیامت کے دن یہی سونا اس کے لیے سب سے بڑا وبال بن جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا واشگاف اعلان ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بس اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ تصور کیجئے اس منظر کا، محشر کی تپش میں وہ چوڑیاں، وہ ہار، وہ انگوٹھیاں جنہیں عورت بڑے فخر سے پہن کر لوگوں کو دکھاتی تھی اور نماز میں بھی جن کی نمائش ہوتی تھی، وہ پگھلتا ہوا، گھلتا ہوا سونا بن کر اس کے جسم پر چپکا دیا جائے گا۔ وہ عورت چیخے گی لیکن کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ نمازیں جن پر اسے گھمنڈ تھا وہ اس کے لیے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی نمازوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، بلکہ دنیا کی نمائش اور تکبر چھپا ہوا تھا۔ میری عزیزوں اور محترم بہنوں، اسلام آپ کو زیور پہننے سے منع نہیں کرتا۔ آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے جتنی چاہے زیورات پہنیں، یہ آپ کی زینت ہے، لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہو یا جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ان زیورات کو مکمل طور پر چھپا کر رکھیں۔ نماز کے وقت آپ کے
ہاتھ اور آپ کا گلا اس طرح ڈھکا ہونا چاہیے کہ کسی زیور کی چمک باہر نہ آئے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو ٹٹولیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دل سے ہر قسم کے فخر، غرور اور دکھاوے کو نکال پھینکیے۔ اللہ کے سامنے بالکل ایک عاجز، بے بس اور مسکین بندی بن کر کھڑی ہوں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی پسند ہے۔ جب آپ سادگی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکیں گی تو آپ کی وہ سجدے عرش الہی پر قبولیت کا پروانہ پائیں گی، اور وہی زیورات آخرت میں آپ کے لیے جنت کی نورانی کنگن بن جائیں گی۔ محترم ناظرین، اب ہم جس چوتھی چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اس دور کا سب سے خاموش، سب سے خطرناک اور سب سے ہولناک فتنہ ہے۔ ایک ایسا فتنہ جس نے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری الماریوں میں اور ہماری جائے نماز تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہے۔ وہ چوتھی چیز ہے جادو ٹونے، شیطانی اثرات، الحادی نظریات یا کفریہ نشانات والے کپڑے پہن کر نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ ذرا اپنی سوچ کی گہرائی کو بیدار کیجئے۔ کپڑا انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لباس حیا کا ذریعہ ہے، اور اس کا اصل مقصد انسان کے ستر کو چھپانا اور اسے شیطان کے وار سے بچانا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اسی لباس کو جو رحمان کی بندگی کے لیے پہنا جانا تھا، شیطان کی پہچان کا ذریعہ بنا دیا جائے؟ آج کل انٹرنیشنل برانڈ، ویسٹرن فیشن اور جدید ڈیزائن کے نام پر ایسے کپڑے، قمیضیں، ٹی شرٹس اور دوپٹے بازاروں میں عام بک رہے ہیں جن پر عجیب و غریب قسم کے کارٹونز، کھوپڑیاں، ایک آنکھ کا نشان، الٹا ستارہ، جادوئی تعویذات کی طرح بنے ہوئے ہندسے یا خفیہ شیطانی سوسائڈ کے سائنس بنے ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں صرف یہ دیکھتی ہیں کہ یہ ڈیزائن بہت خوبصورت ہے، یہ برانڈڈ سوٹ ہے، یہ نیا فیشن ہے۔ وہ اس لباس کو خریدتی ہیں، پہنتی ہیں، اور پھر اسی لباس کو پہن کر کائنات کے مالک اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہیں۔ کیا آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ایک ایسا لباس جس پر ابلیس اور اس کے چیلوں کی نشانیاں چھپی ہو، اسے پہن کر جب کوئی عورت اللہ اکبر کہے گی تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کی بدترین توہین ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسلام میں ظاہری شکل و صورت اور لباس پر مبنی ہوئی تصاویر یا علامات کی کتنی سخت اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسلام نے بت پرستی، جادو اور شیطان کی مشابہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس پر صلیب کا نشان یا کوئی شرک یا نقش و نگار بنا ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ دیتے، یا کپڑا ہو تو اس نشان کو کاٹ کر الگ کر دیتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی ایسا کپڑا یا پردہ آ جاتا جس پر کفریہ شرک کی کوئی چھوٹی سی علامت بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر میں رہنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ علامات کے پیچھے ایک پوری روحانی دنیا ہوتی ہے۔ یہ نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے۔ جادو ٹونے کی دنیا میں اور شیطانی پوجا کرنے والوں کے ہاں ہر نشان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے جو منفی اور شیطانی توانائیوں کو دعوت دیتا ہے۔ جب ایک عورت ایسا لباس پہنتی ہے جس پر یہ نشانات بنے ہوں تو وہ لاشعوری طور پر شیطان کی علامت کو اپنے جسم پر سجا رہی ہوتی ہے۔ زبان سے وہ کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، لیکن اس کے لباس پر وہ نشان ہوتا ہے جو اللہ کی بغاوت کی علامت ہے۔ یہ تضاد اور یہ منافقت اللہ کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کو روک دیتی ہے، اور فرشتے اس نماز کو لپیٹ کر اس عورت کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اس معاملے کی گہرائی میں ایک اور بڑا مسئلہ تصاویر والے کپڑے پہننا ہے۔ آج کل کپڑوں پر انسانوں، جانوروں یا عجیب و غریب چہروں کی تصاویر بنی ہوتی ہے۔ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جن میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو۔
اب ذرا عقل کے ناخن لیجئے، جب آپ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہیں جس پر کسی جاندار کی، کسی انسان کی یا کسی شیطانی ہستی کی تصویر بنی ہو تو رحمت کے فرشتے تو آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے ہی دور بھاگ جائیں گے تو آپ کی نماز کو آسمان تک، اللہ کے عرش تک کون لے کر جائے گا؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جاندار کی تصویر یا جادوئی و شیطانی نشانات والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا عمل جو گناہ کے قریب ہے اور نماز کے ثواب کو بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی نماز صرف ایک اٹھک بیٹھک بن کر رہ جاتی ہے، اس میں کوئی روحانیت، کوئی نور اور کوئی قبولیت باقی نہیں رہتی۔ آئیے اس بات کو ایک بہت ہی گہری نفسیاتی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کے سامنے ایک ایسی قمیض پہن کر آئے جس پر گندی گالیاں لکھی ہوں یا آپ کے جانی دشمن کی تعریف لکھی ہو یا کوئی انتہائی مکروہ اور غلیظ تصویر بنی ہو، تو کیا آپ اس بچے کو پیار کریں گے یا آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اور پہلے یہ گندے کپڑے اتار کر آؤ۔ جب ایک ادنا انسان اپنے سامنے ایسی بدتمیزی برداشت نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی پسند ہے، جو القدوس ہے، جو الجمیل ہے اور نفاست کو پسند کرتا ہے، وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس کی بندی اس کے دربار میں اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے کھڑی ہو اور اس کے لباس پر جادو ٹونے، کفر یا شیطانیت کا لیبل لگا ہوا ہو، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ عورت چاہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے تلے کھڑی ہو، چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، جب تک وہ اس شیاطینی اور ناپاک مشابہت والے لباس کو ترک نہیں کرے گی، اس کا کوئی بھی سجدہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پا سکے گا۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، فیشن اندھا ہوتا ہے لیکن مسلمان کی آنکھیں ہمیشہ شریعت کے نور سے روشن ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ مارکیٹ جائیں، کپڑے خریدتے وقت صرف رنگ اور کپڑے کا برانڈ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس پر کوئی جاندار کی تصویر تو نہیں، کوئی ایسی عجیب علامت تو نہیں جو کفر یا جادو سے ملتی جلتی ہو۔ سادہ اور پاکیزہ لباس اختیار کرے۔ اگر ماضی میں نادانی کی وجہ سے ایسے کپڑے خرید لیے ہیں تو یا تو ان پر بنے ہوئے ان نشانات کو کسی کڑھائی یا اسٹیکر سے مستقل چھپا دے یا پھر کم از کم نماز پڑھتے وقت ان کپڑوں کو تبدیل کر لے۔ اللہ کے حضور بالکل پاکیزہ، صاف ستھرے اور سادہ لباس میں حاضر ہوں تاکہ آپ کی نماز واقعی ایک نور بن کر عرش الہی تک پہنچے اور آپ کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس آخری اور پانچویں چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو موجودہ دور کا ایک ایسا فیشن بن چکا ہے جسے ماڈرنزم اور آزادی کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایک ایسی چیز جسے آج کل کی نسل بہت فخر سے اپنا رہی ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل اتنا بھیانک ہے کہ اسے سن کر ہی روح لرز اٹھتی ہے۔ وہ پانچویں چیز ہے عورتوں کا مردوں جیسا لباس پہننا اور ان کی مشابہت اختیار کر کے نماز ادا کرنا۔ ذرا ٹھہریے اور غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو فطرت کے اصولوں پر پیدا کیا ہے۔ مرد کو ایک الگ جسمانی اور نفسیاتی ساخت دی ہے اور عورت کو حیا، نزاکت اور نسوانیت کا پیکر بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت اور فطرت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس آج مغرب کی اندھی تقلید میں ہماری بہت سی بہنوں اور بیٹیوں نے مردانہ جینز، شرٹس، ٹی شرٹ، سوٹ اور مردانہ واضح قطع کے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف ایک آرام دہ لباس ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ لباس ان کی عبادتوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ جب ایک عورت مردانہ لباس جیسے ٹائٹ جینز اور شرٹ پہن کر جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہے تو بظاہر وہ سجدہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ لباس اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ایک خاموش بغاوت ہوتا ہے۔ کیا ایسی حالت میں جہاں انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر رہا ہو، نماز قبول ہو سکتی ہے؟
میری محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، آئیے اسے صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد کی ان احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں جو انسان کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جس عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی وعید گونج رہی ہو، جو اللہ کی رحمت کے سائے سے ہی محروم ہو چکی ہو، اگر وہ اسی مردانہ لباس میں، اسی جینس اور شرٹ میں کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہے تو کیا کائنات کا مالک اس کی نماز کو قبول فرمائے گا؟ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ جب لباس ہی لعنت کا سبب بن جائے تو اس لباس میں کی جانے والی عبادت عرش تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ فقہا کا اصول ہے کہ عورت کی نماز کے لیے اس کی نسوانیت اور حیا کا ظاہر ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا لباس اتنا کشادہ اور ڈھیلا ہو کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ مردوں جیسا نہ لگے، اور نہ ہی جسم کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو۔ مردوں جیسا لباس پہننے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور قبولیت کے درجے سے گر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب تک ہم نے ان 5 چیزوں کا تفصیلی ذکر کیا جو عورت کی نماز کو برباد کر دیتی ہیں۔ باریک اور شفاف کپڑا جس سے جسم یا بال نظر آئے، غیر محرموں کے لیے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش جو مردوں کے دلوں میں فتنہ پیدا کرے، سونے چاندی کے زیورات کی نمائش اور تکبر جو اخلاص کو ختم کر دے، جادو ٹونے اور شیطانی و کفریہ نشانات والے کپڑے جو اللہ کے بارگاہ کی بے ادبی ہے، اور مردوں جیسا لباس پہننا جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ یاد رکھیے، نماز صرف ایک ظاہری عمل یا ورزش کا نام نہیں۔ نماز کی قبولیت کے لیے جہاں نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، وہاں ظاہری پاکیزگی، حیا اور شریعت کے مطابق لباس کا ہونا بھی لازمی شرط ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے بس دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر صرف دل صاف ہونا کافی ہوتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باریک دوپٹے کو چاک نہ فرماتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت کو سخت وعید نہ سناتے۔ میری عزیز اور محترم بہنوں، اگر آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا پیدا ہوا ہے، اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو مایوس مت ہو جائیے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہی جائے نماز پر بیٹھیے، اپنی ماضی کی غلطیوں پر شرمسار ہو کر اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دیجئے۔ اللہ سے کہیے کہ اے میرے مالک، میں نادان تھی، میں فیشن کی دنیا میں کھو گئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری نمازیں اس وجہ سے رد ہو رہی ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ واللہ جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دے گا بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور آج ہی یہ عہد کیجئے کہ آئندہ آپ کی کوئی بھی نماز ان 5 چیزوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہم نے کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی آخرت کو بچانے کے لیے بنائی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہماری گھر کی خواتین خالی ہاتھ محشر کی عدالت میں کھڑی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کے دل کو ایک سچی راہ ملی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی مسلمان عورت کی پوری زندگی کی نمازوں کو بچا سکتا ہے۔ اپنے رزق میں برکت اور حصول خیر کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا
الرزاق یا اللہ ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل رضوان اسلامک وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔